بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فقہ اینڈ سنہ لرننگ چینل، جس میں ہم علم جرح و تعدیل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو طلب اسناد کے متعلق ہے کہ سند کو کب سے طلب کیا جانے لگا، اور آیا کیا سند کے بغیر حدیث کو قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ اس بارے میں ہمیں دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں حدیث کے ساتھ ساتھ طلب اسناد کو بھی طلب کیا گیا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے ہم آج کے اس لیکچر میں پیش کریں گے، تو یہی بنیاد بنے علم سند کی، اور علم سند کو چیک کرنا، اسی کو علم جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ ہوا تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فلما وقعت الفتنة الأولى یعنی مقتل عثمان فلم یبق من اصحاب بدر احد، کہ جب پہلا فتنہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تو اصحاب بدر میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طلب اسناد کا آغاز یعنی حدیث کی سند چیک کرنا، اس پر گواہی دینا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں ہوا۔ مگر بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کے بارے میں تحقیق و تفتیش کا عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت فی مجلس من الانصار اذ جاء ابو موسیٰ کأنہ مذعور، فرماتے ہیں کہ میں انصار کی مجلس میں یعنی انصاری صحابہ کرام کی ایک محفل میں موجود تھا کہ اچانک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کأنہ مذعور، گویا کہ گھبرائے ہوئے ہیں، فقال، اور انہوں نے کہا کہ استأذنت علی عمر ثلاثا، کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور 3 دفعہ اجازت طلب کی، فلم یؤذن لی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، فرجعت، تو میں واپس لوٹ گیا، فقال، جب حضرت عمر نے مجھے دوبارہ طلب کیا تو فرمایا، ما منعک، کہ آپ کو کس چیز نے جو ہے وہ میرے پاس آنے سے روکا؟ قلت، تو میں نے کہا، استأذنت ثلاثا فلم یؤذن لی فرجعت، میں نے 3 مرتبہ اجازت چاہی، مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں لوٹ گیا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے حدیث سنائی کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن لہ فلیرجع، کہ جو آدمی تم میں سے 3 بار اجازت طلب کرے کسی سے، کسی کے گھر جائے، 3 بار اسے چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرے، اگر اسے اجازت نہیں دی گئی تو فلیرجع، اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے۔ جب یہ حدیث بیان کی، فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ لتقیمن علیہ ببینۃ، قسم ہے اللہ کی، تم ضرور اس پر جو ہے وہ بینہ اور گواہ قائم کرو۔ تو امنکم احد سمعہ من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضرت موسیٰ اشعری فرمانے لگے کہ کیا تم میں سے
کوئی ہے ایسا آدمی جس نے اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہو؟ فقال ابی بن کعب، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا واللہ لا یقوم معک الا اصغر القوم، کہ قسم اللہ کی آپ کے ساتھ ہم میں سے سب سے چھوٹا جائے گا، یعنی یہ بات سب کو معلوم ہے۔ فکنت اصغر القوم، فرماتے ہیں کہ فکنت اصغر القوم، میں قوم میں جو ہے وہ سب سے چھوٹا تھا، اصغر القوم۔ فقمت معه، تو میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گیا۔ فاخبرت عمر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ذلك، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حدیث کی تفتیش کا جو معاملہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں چل پڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ نہ ہو، بلکہ آپ نے بطور گواہی اس کو طلب کیا کہ تاکہ ہر آدمی حدیثیں بیان کرنا شروع نہ کر دے، تو یہ آپ کی حدیث کے بارے میں نہایت احتیاط تھی۔ تو حضرت عمر، اب اس کو یہاں سے ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں انصار کی ایک مجلس میں تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے، یعنی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہوں، آتے ہی انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر کی بارگاہ میں 3 بار حاضری کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہیں ملی، اس لیے میں واپس ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کس بات نے تمہیں آنے سے روکا؟ عرض کیا میں نے 3 بار اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہیں ملی، اس لیے میں واپس ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جب کوئی 3 بار اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا قسم بخدا اس پر بینہ قائم کرو، یعنی اس پر گواہ قائم کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم بخدا تمہارے ساتھ وہی کھڑا ہوگا جو قوم میں سب سے کم سن ہے، یعنی سب سے چھوٹا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں ہی سب سے کم عمر تھا تو میں ان کے ساتھ اٹھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اس حدیث پر جو ہے وہ حضرت امام ابن حبان اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَأَوَّلُ مَنْ فَتَّشَ عَنِ الرِّجَالِ وَبَحَثَ عَنِ النَّقْلِ فِي الْأَخْبَارِ عمر بن الخطاب و ابو موسیٰ الاشعری، مقدمہ المجروحین جو ان کی کتاب ہے، صفحہ 38 پر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رجال یعنی راویوں کے بارے میں تفتیش اور روایت احادیث میں تحقیق حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما نے کی۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ خلافت راشدہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طلب اسناد اور طلب جو ہے وہ استشہاد جو ہے وہ علی الروایت موجود تھا۔ فرماتے مزید کہ بلکہ روایت احادیث میں تحقیق و تفتیش کے اس عمل کا ایک نمونہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ظہور پذیر ہو چکا تھا، جبکہ جدہ یعنی دادی بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی وراثت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے حاضر ہوئی کہ اس کے پوتے کا انتقال ہو گیا تو پوتے کی وراثت دادی لینے کے لیے حاضر ہوئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تمہارا حصہ کتاب اللہ میں نہیں ہے اور میرے علم میں احادیث نبویہ میں بھی تمہارا حصہ نہیں ہے، لہذا تم واپس جاؤ یہاں تک کہ میں لوگوں سے دریافت کر لوں۔ چنانچہ لوگوں سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر تھا جبکہ سرکار علیہ السلام نے جدہ کو سدس چھٹا حصہ عطا فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت مغیرہ سے فرمایا حل معک غیرک، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جیسا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ویسا ہی انہوں نے کہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جدہ کے لیے اسے نافذ کر دیا، یعنی جدہ کو سدس چھٹا حصہ ملے گا۔ مگر ظاہر ہے کہ حضرت
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت حدیث کے تعلق سے تحقیق و تفتیش کا یہ عمل از راہ احتیاط تھا، ساتھ ہی اس بات کا درس دینا بھی مقصود تھا کہ احادیث کی روایت میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ شریعت غراء اور ملت بیضاء میں کوئی فتنہ دخل اندازی نہ کر سکے، ورنہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عادل قرار دیا ہے، ان کی عدالت کے بارے میں کسی بھی تحقیق و تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی یہ تحقیق جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، یہ ذرائع احتیاط تھی، یہ نہیں کہ صحابہ کرام پر جو ہے وہ کوئی بہتان لگایا گیا یا ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ نہایت احتیاط کی طرف اشارہ تھا کہ اتنے عادل اور شکا لوگ بھی موجود ہیں تب بھی روایت حدیث میں سخت احتیاط کی جائے گی۔ حافظ ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ عدالت صحابہ کے بارے میں، الصحابۃ رضی اللہ عنہم اجمعین جمیعہم عدول، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے جمیع کیا ہیں؟ عادل، جمیعہم عدول بتعدید اللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے عادل قرار دینے سے عادل ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن میں صحابہ کرام کی تعریف و توصیف فرمائی ہے اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو لا یحتاجون الی بحث عن عدالتہم، لہذا ان کی عدالت کے بارے میں کوئی بحث جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ وہذا القول معظم المسلمین من الائمۃ والعلماء من السلف والخلف، اور یہی قول جو ہے وہ کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ان کی عدالت کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، یہی قول سلف و خلف میں معظم مسلمی ائمہ و علماء کا ہے، یعنی بڑے بڑے اکابر علماء ائمہ کا یہ مذہب ہے، سلف میں بھی اور خلف میں بھی۔ سلف کہتے ہیں پہلی 3 صدیوں کے ائمہ، اور خلف کہتے ہیں 4 صدی سے لے کر مابعد کے جتنے بھی ائمہ دین ہیں انہیں خلف کہتے ہیں۔ تو سلف و خلف کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب اس سے آگے علامہ حافظ ابو عمر عثمان المعروف بابن صلاح فرماتے ہیں، امام ابن صلاح جو ہے فرماتے ہیں للصحابۃ بأثرہم خصیصۃ، صحابہ کرام کے لیے ایک جو ہے وہ خصوصیت موجود ہے، برقرار ہے، وہ یہ ہے وہی انہ لا یسأل عن عدالت احد منہم، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی عدالت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بل ذالک امر مفروغ منہ لکونہم علی الاطلاق معدلین بنصوص الکتاب والسنۃ واجماع من یعتد بہ فی الاجماع من الامہ، کہ تمام صحابہ کرام کو ایک خصوصیت حاصل ہے، وہ یہ کہ ان میں سے کسی کی بھی عدالت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ایسا امر ہے جس سے فراغت ہو چکی ہے، کیونکہ تمام صحابہ کتاب و سنت یعنی قرآن و سنت اور ان لوگوں کے اجماع و اتفاق سے علی الاطلاق مطلقاً عادل قرار یافتہ ہیں، جن کا اجماع قابل اعتناء و لائق اعتبار ہے، یعنی صحابہ کرام کی عدالت کے بارے میں کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تمام صحابہ الصحابۃ کلہم عدول۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عدالت کے تعلق سے کتاب و سنت کے نصوص ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں یہ نتیجہ دیتے ہیں کہ ثم ان الامۃ مجمعۃ علی تعدیل جمیع الصحابۃ ومن لابس الفتن منہم فکذلک باجماع علماء الذین یعتد بہم فی الاجماع احسانا للظن بہم ونظرا الی ما تمہد لہم من المعاصر وکأنہ سبحانہ وتعالی اتاح الاجماع علی ذلک لکونہم نقلۃ الشریعۃ۔ اسی بات کو امام ابن صلاح نے اپنے مقدمے میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔
ثم اتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقلة الشریعت۔ کہ فرماتے ہیں پھر تمام صحابہ کرام کو عادل قرار دینے پر امت کا اجماع ہے۔ اس حکم میں وہ صحابہ کرام بھی شامل ہیں جو فتنوں سے دوچار ہوئے، یعنی آپس میں جو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، صفین وغیرہ میں جو صحابہ کرام آپس میں معارض ہوئے، وہ صحابی بھی شامل ہیں، یعنی اہل شام بھی اور مولا کائنات کے ساتھ جو لوگ تھے اہل بصرہ بھی، وہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اس پر ان علماء کا اجماع ہے جن کا اجماع کے تحقق میں اعتبار ہے۔ اس اجماع کا باعث صحابہ کرام کے ساتھ حسن ظن ہے اور ان کے محاسن اور کارناموں پر نظر ہے جو صحابہ کرام کے لیے ثابت و استوار ہوئے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اس پر اجماع کی توفیق بخشی، اس لیے کہ یہ حضرات شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بعد کی امت تک پہنچانے اور منتقل کرنے کے ذمہ دار تھے۔ مقدمہ ابن صلاح۔ مگر سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کے بعد جو اختلاف و انتشار ہوا، اس کے نتیجے میں زنادقہ زندیق جو لوگ ہیں، جو دل سے بدترین کافر ہیں اور اسلام دشمن قوتوں کو اپنے باطل مفاد کے لیے وضع حدیث کا موقع ملا اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے حدیثیں وضع کیں اور خود ساختہ احادیث کو خوب پھیلایا، ان میں حرام کو حلال، حلال کو حرام ٹھہرایا اور مناقب و معایب کے ابواب میں بھی کافی دخل اندازی کی، یعنی کسی کے مناقب بڑھا دیے، کسی کی برائی میں روایتیں گڑ دی۔ اسلامی شیرازہ منتشر کرنے کے لیے صحابہ کرام میں جس صحابی کے تعلق سے چاہا اپنی من چاہی فضیلت و منقبت کی حدیث گڑھ لی، اور جس کے تعلق سے چاہا عیب و نقص کی کوئی روایت وضع کر لی، جس کے بعد جماعت محدثین میں ایسے صالح افراد پیدا ہوئے جن کو علوم حدیث میں کامل مہارت تھی، روایت و درایت پر گہری نظر تھی، نقد احادیث میں ایک نقاد سیرفی صراف کی طرح پورا رسوخ تھا، ان کے سینوں میں احادیث نبویہ کا بڑا ذخیرہ محفوظ تھا اور اپنے حفظ و اتقان، ثقاحت و دیانت، صداقت و مروت، تقوی و پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ ایسے عادل و ثقہ افراد شریعت کے دفاع و تحفظ کے لیے اور اللہ رسول کی رضا جوئی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احادیث کے لیے سندوں کی تلاش و جستجو کو لازم ٹھہرایا، نقد رجال کو واجب قرار دیا، جرح و تعدیل کو اپنا محور و نصب العین بنایا۔ اجلہ محدثین نے اپنی کتابوں میں طلب اسناد اور جرح و تعدیل پر باقاعدہ باب قائم کیے، بلکہ خاص اس موضوع پر کتابیں بھی ترتیب فرمائیں۔ خود امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں اس کا لحاظ فرمایا۔ امام نووی نے اس کا عنوان یہ لکھا، باب بیان ان الاسناد من الدین وان الروایت لا تکون الا عن الثقات وان جرح الرواة بما هو فیہم جائز بل واجب وانه ليس من الغیبۃ المحرمۃ بل من الذب عن الشریعۃ المکرمہ۔ یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ سند بیان کرنا دین کے کاموں میں سے کام ہے، دین میں سے ہے، اور احادیث کی روایت محض ثقاحت سے ہی ہوگی، یعنی ثقہ راویوں سے ہی ہوگی، اور راویوں کی واقعی جرح نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، اور یہ عمل اس غیبت سے نہیں ہے جو حرام قرار دی گئی، یعنی یہ غیبت تو ہے کہ اب راوی موجود نہیں ہے، ان کی برائی کی جا رہی ہے، لیکن یہ وہ غیبت نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کے دفاع اور اس کے تحفظ کے قبیل سے ہے۔ اس باب کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ایسے متعدد ائمہ کے اقوال ذکر کیے جنہوں نے اسناد کو لازم قرار دیا، ثقات کی ہی روایتوں کو قبول کرنے کا التزام کیا اور مجروح راویوں کی واقعی جرح بھی کی ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند جو ہے وہ دین ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا۔ تو
اس سے آگے جو ہے وہ ائمہ دین نے سند پر جو کام کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آئے تو اسے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں تک اس کو شیئر کریں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔